ایک بار کی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ فلاں محلے میں ایک قصائی رہتا ہے، وہ تیرا جنت کا ساتھی ہے۔ کہا کہ قصائی؟ میرا ساتھی جنت کا قصائی؟ کوئی ولی اللہ ہوتا، کوئی تہجد گزار ہوتا، کوئی عابد ہوتا، کوئی سخی ہوتا، کوئی بڑا نیکوکار آدمی ہوتا، قصائی حاجی نمازی ہوتا چل جاتا، لیکن قصائی میرا ساتھی؟ کہ ہاں، کہ فلاں محلے میں ہے، ایڈریس پوچھا بتا دیا کہ جا کے دیکھو۔ تو جب گئے تو دیکھا کہ ایک قصائی ہے بیٹھا ہوا گوشت کاٹ رہا ہے۔ پوچھا کہ شام ہوئی تو اس نے دکان بند کری اور اپنے تھیلے میں گوشت کا ٹکڑا ڈالا اور چل دیا گھر کی طرف۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی اس سے پوچھنے لگے بھائی میں تیرے ساتھ میں آ جاؤں؟ کہا کہ آ جاؤ۔ اس کو نہیں معلوم کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ وہ گھر گیا اور گھر میں جا کے اس نے ایک بوٹی کو نکالنے کے بعد اس کے ٹکڑے کر کے اس کو پکانا شروع کیا۔ پکانے کے بعد اس کا شوربہ تیار ہو گیا تو اس نے ایک بوڑھی اماں سی تھی، بڑی روئی کی طرح لیٹی ہوئی، اس کو کاندھا دے کے اٹھانے کے بعد اس کو اپنے لقمے بنا کر اس کے منہ میں ڈالے، کھلایا اور اس کا منہ صاف کرتا رہا، لقمے اس کے منہ میں بنا کے ڈالتا رہا، سہارا لگا کے یعنی اس کو بیٹھایا اور پھر لٹا دیا، اور لٹانے کے بعد منہ صاف کر کے لٹانے کے بعد منہ سے کچھ کہا تو اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی یہ کون ہے اور تم کون ہو ان کے؟ کہ جی یہ میری ماں ہے، میں جب صبح کو جاتا ہوں تو اس کی ساری خدمت کر کے جاتا ہوں، سارے کام اس کے کر کے جاتا ہوں، اور جب شام کو آتا ہوں تو سارا کام سب سے پہلے اپنی ماں کو دیکھتا ہوں، کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں۔ کہ کیا کہہ رہی تھی کہ جی بس بیچاری بڑھاپا ہے اور کہتی ہے کہ اللہ تجھے موسیٰ کا جنت میں ساتھی بنائے، اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے، یہ کہتی ہے بس، میں کہاں اور موسیٰ کہاں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی یہ جو کہتی ہے وہ ہو گیا، وہ سچ ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماؤں کے ساتھ کتنا ظلم کیا جا رہا ہے اور کس قدر ان کی بے حرمتی، بے ادبی کی جا رہی ہے۔ اولڈ ہوم کے اندر اپنے والدین کو جمع کر دینا اور ان کو وہاں پر جا کر جو ہے دیکھنا نہیں بلکہ جمع کرنا ہی کتنا بڑا ظلم ہے۔ ان کو وہاں پر لے آ کر ڈال دینا، پھینک دینا، کسی بھی حال میں رہیں، ہم سے جان چھوٹے، ہماری بیوی کو ٹینشن نہ دیں، کتنا یعنی ظلم ہے یہ میرے بھائیوں اس دور میں۔ یہ بات صرف ویڈیو بنانے کے لیے نہیں ہے میرے بھائیوں، بلکہ سوچنے کی بات ہے، درد کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے، آج اس جنت کو تلاشنے کے بجائے ہم اور ماں کی کڑوی کسیلی نہ سننے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، یعنی سننے کی طاقت بھی نہیں رکھتے ہم، اور اپنی بیوی کو جو ہے برداشت کر لیتے، ماں کو برداشت نہیں کرتے، بچوں کو برداشت کر لیتے، ماں کو برداشت نہیں کرتے۔ جس ماں نے اپنے کلیجے سے، اپنے خون سے نکال کر تمہیں دودھ پلایا اور اپنے کلیجے سے لگایا، بچپنے میں تمہیں کھلایا اور خوش ہوتی تھی، کھلا کے خوش ہوتی تھی، آج وہی بچے ڈرتے ہیں، اپنی ماں کو کھلانے سے بچتے ہیں، اور بچتے ہیں ان کی دوائیوں سے، ان کے پھل فروٹ سے، ان کے پہننے اڑانے سے۔ میرے بھائیوں سوچو، اس ماں نے تمہارے لیے کتنی تکلیفیں جھیلی ہیں، کس قدر تمہیں لے کے بھاگی ہے، ذرا سی تمہیں نظر کھانسی زکام ہو جاتا فوراً پریشان ہو جاتی، تم رات کو ادھر پیشاب کر دیتے وہ ادھر لٹاتی، ادھر پیشاب کر دیتے اپنے سینے پہ لٹاتی، تمہیں وہاں نیند نہ آتی تو کھڑے ہو کر تمہیں اپنی رات کو کالے کرتی۔ یہ سب کچھ تمہاری ماں کے ساتھ، تمہاری ماں نے تمہارے ساتھ کیا ہے۔ آج سوچو تو صحیح، جو اولادیں تمہارے ساتھ، تمہاری پیدا ہوئی ہوئی اولادیں ہیں، وہ تمہیں آج یہ اس بات کا سبق یاد نہیں دلاتی کہ تم نے جو آج اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہو، ہمدردی، خیر خواہی تمہارے ساتھ بھی ہو چکی ہے۔
تمہاری ماں نے تمہیں پالا کہ تم آسمان سے کیا پڑے گے بڑے ہی پیدا ہو گئے آ گئے تھے؟ نہیں میرے بھائیوں، معصوم، بے زبان، بالکل کمزور، لاچار، مجبور تھے آپ، سوائے رونے کے کچھ نہیں آتا تھا۔ تمہاری رونے کی بھاشا کو وہ سمجھتی تھی کہ اس کو درد ہو رہا ہے، اس کو زکام ہو رہا ہے، اس کے پیٹ میں تکلیف ہے، اس کے دانت میں تکلیف ہے، اس کے منہ میں تکلیف ہے، اس کے کان میں تکلیف ہے، اس کو کھانا چاہ رہا ہے آج، اب یہ پانی کی طلب ہے، اس کو پیشاب آ رہا ہے، اس نے پیشاب کر لیا، اس نے پخانہ کر لیا۔ یہ سب کچھ صرف تمہارے رونے سے سمجھتی تھی، اور آج تم ماں کی آہیں اور ماں کی باتیں بھی سننے کو یعنی سن نہیں سکتے۔ کس دل کے تم جو ہے آج مالک بن گئے؟ کس درد، کون سا جگر تمہارے اندر ہے بھائی؟ کس پتھر دل کے تم آج جو ہے انسان ہو؟ آج تم نے اپنی ماں کو لے آ کر اولڈ ہوم میں جمع کر دیا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ گھبراؤ نہیں، ایک وقت آنے والا ہے کہ تمہارے اولادیں بھی تمہارے ساتھ وہی سلوک کریں جو آج تم نے اپنی ماں کے ساتھ کیا ہے۔ آج ہم نے اس بات کا جو ہے سہارا لیا کہ اولڈ ہوم بن گئے ہیں، ہمیں ان سے ٹینشن ہے، ان کو چھوڑاؤ، ذرا جا کر تو دیکھو کس درد کے ساتھ وہ بیچارے روتے ہیں، تڑپتے ہیں، بل بلاتے ہیں۔ راتوں کو ان کو دوائیاں نہیں مل رہی ہیں، راتوں کو ان کو جو ہے چین نہیں مل رہا، سکون نہیں آ رہا ہے، ان کی کمروں میں درد ہے، ان کے پیروں میں درد ہے۔ کون دبائے گا ان کے پیروں کو؟ کون دبائے گا ان کے سر کو؟ راتوں کو تم سوتے تھے تو وہ اپنی ماں سے کہتے تھے میرے پیر دبا دو، وہ نیند کو ختم کر کے تمہارے پیر دباتی تھی۔ تمہارا باپ تمہارے پیر دبایا کرتا تھا۔ تو اللہ کے واسطے میرے بھائیوں، لوگوں میں سننے کا جذبہ نہیں ہے آج، اسی لیے میرے عزیزوں درخواست ہے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اللہ تمہیں ہمیشہ کی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔